بیوی ہم بستری کے لیے خود بلائے گی۔ بیوی کو اس نازک جگہ پر ہاتھ لگاؤ، بیوی فوراً ہم بستری کے لیے تیار ہو جائے گی۔ بچے اس ویڈیو سے دور رہیں۔ محترم ناظرین، عورت کے جسم کے کچھ حصے جن کو چھونے سے جنسی طور پر مشتمل ہو جاتے ہیں۔ بیوی کو ہم بستری کے لیے کیسے تیار کریں؟ بیوی کے جسم کی ایسی کون سی جگہ ہے جہاں جہاں ہاتھ لگانے سے بیوی کی خواہشات ابھرے گی، اور آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میری بیوی میرے ساتھ ہم بستری کے لیے تیار ہے؟ تو آج میں اس موضوع پر بات کروں گا اور آپ کو ایک ایسا زبردست نسخہ بتاؤں گا۔ آپ نے اس نسخے کو جائز مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، جسے سن کر انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ ناظرین، بعض دفعہ ایسا ہے کہ ہم بستری کا کبھی شوہر کا دل نہیں چاہتا تو کبھی بیوی کا دل نہیں چاہتا، تو میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب دونوں میاں بیوی ہم بستری کے لیے تیار نہ ہوں تب تک دونوں ہم بستری کے لیے ایک دوسرے کو مجبور نہ کریں۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے جذبات کا خیال رکھے اور شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی خواہش کا احترام کرے۔ میں آپ کو کوئی فحاشی باتیں نہیں بتا رہا، یہ باتیں حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ مرد عورت دونوں ایک دوسرے کی تسکین کے لیے بنے ہیں۔ ناظرین، اس لیے پیار محبت میں آپ اپنی بیوی کو اپنی باہوں میں لیں، اس کے ساتھ بوسو کنار کریں، اسے گلے سے لگائیں، اس کے جسم پر ہاتھ پھیریں۔ اس کو پہلے اس بات کے لیے تیار کریں اور پھر خود بھی تیار ہوں۔ ناظرین، عورت کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ جلد مباشرت کے لیے تیار نہیں ہوتی، کیونکہ عورتیں فطرتاً شرمیلی طبیعت کی ہوتی ہیں۔ کچھ عورتیں مارے شرم و حیا کے کچھ نہیں کہتی، اس لیے بیوی کو پہلے اچھی طرح ہم بستری کے لیے تیار کر لیں۔ اس کے بارے میں طبع یہ فرماتے ہیں کہ عورت کی دو ایسی جگہ ہے جہاں آپ ہاتھ لگائیں گے تو بیوی کی خواہشات ابھرے گی اور بیوی کے جذبات جاگ جائیں گے۔ نمبر 1، عورت کے پستان۔ مرد اگر بیوی کے پستان چومے گا، اس سے بوسو کنار کرے گا، اسے سخت کرے گا، تو ایسی صورت میں بیوی کے جذبات بہت جلدی ابھریں گے اور پھر وہ ہم بستری کے لیے تیار ہو جائے گی۔ بیوی کے پستان کو سخت کرنا جائز ہے۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی کے پستان کو منہ میں لینا اور چوسنا جائز ہے، البتہ اگر دودھ آنے کا گمان ہو تو پھر ایسا نہ کرنا چاہیے۔ پھر اپنے ہاتھ سے نرمی کے ساتھ دبانا چاہیے۔ اس طرح کرنے سے بیوی کی خواہش ابھر آئے گی۔ جب بیوی کی خواہش ابھرے گی تو وہ آپ کو زور سے پکڑ لے گی، پھر وہ مکمل طور پر ہم بستری کے لیے تیار ہو جائے گی۔ منہ پر لینے سے دودھ نکلنے پر مرد کی حلق میں جانے کا اندیشہ ہے اور بیوی کا دودھ پینا حرام ہے۔ اگر عورت زیادہ دودھ والی ہو اور خوف ہو کہ پستان چوسنے سے دودھ اس کے حلق میں جائے گا تو ایسا کرنا مکروہ ہے، اور اگر اس نے ایسا کیا اور دودھ منہ میں چلا گیا تو اس پر لازم ہے کہ اس کو نہ پیے۔ اگر پی لیا تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس کا پینا حرام ہے، البتہ اس سے نکاح پر اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر ایسا نہیں ہے جس کا حلق میں جانے کا خوف نہیں یا دودھ ہے ہی نہیں تو پھر چوسنے کا حرج نہیں۔ عورت کے پستان چوسنے سے عورت جنسی و جسمانی طور پر بہت کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ عورت کے پستان اس کے جسم کے حساس ترین حصہ ہوتا ہے۔ عورت کے پستان کو چونے سے عورت ہم بستری کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ عورت کے پستانوں کو ہاتھ میں پکڑ کر دبانا عورت کو بہت پسند ہوتا ہے اور عورت اس سے بہت گرم ہو جاتی ہے۔ بیوی کی دوسری خاص جگہ بہت نازک ہوتی ہے اور وہ بیوی کی شرمگاہ ہے۔ شرمگاہ میں کچھ ایسی جگہ ہوتی ہے جسے چھونے یا دبانے سے عورت کے اندر زیادہ شہوت پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ ہم بستری کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے۔ عورت کے انٹرنلی حصے ہیں، اس کے پرائیویٹ کے اندر بزر ہوتا ہے۔ بزر 1 میٹر کے دانے جیسا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا۔ اگر اس کے لمبائی کے بارے میں بات کریں تو وہ جتنا نظر آتا ہے اس سے 100% اندر ہوتا ہے، یعنی کہ اندر کی جانب ہوتا ہے۔ بزر مرد کے نفس کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن اندر کی طرف ہوتا ہے، اور اس سے بڑی بہت سی نیروز ہوتی ہیں جو عورت کی پوری شرمگاہ میں پھیلی ہوتی ہیں، یعنی یہ جتنی حساس اور مزہ دینے والی ہیں وہ پوری شرمگاہ میں پھیلی ہوتی ہیں۔ جس سے عورت
حاصل کرتی ہے۔ 20% عورت کو پوری میں سے بزر ہونے سے ملتا ہے کیونکہ اس میں اوبر ہوتی ہے، اور اس 80% صرف اور صرف اس بزر یعنی اس دانے سے عورت میں آتی ہے۔ جب عورت ہوتی ہے ڈیش کے لیے تیار ہوتی ہے، خون کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے، پھر وہ جو کہ ڈیش جگہ میں بالکل ڈیش حالت میں ہوتی ہے اور 7 سے 8 انچ تک پھیل جاتی ہے۔ اس میں زیادہ جگہ بن جاتی ہے جس سے وہ 7 سے 8 انچ تک ڈیش کر پاتی ہے۔ عام طور پر ڈیش کی رگیں اور پورا نر ڈیش سسٹم بالکل ڈھیلا ہوتا ہے، لیکن جب عورت ڈیش ہو جاتی ہے تو اس کی ڈیش میں بھرپور ڈیش آ جاتا ہے، جس سے ڈیش رگڑ کھاتا ہے تو عورت بے پناہ ڈیش محسوس کرتی ہے۔ عورت کی ڈیش کا ڈیش بھی تنگ ہو جاتا ہے کیونکہ جسے جیسے مرد ڈیش تو اس کے ڈیش کا اوپر والا حصہ بار بار ڈیش کی وجہ سے ٹکرا رہا ہوتا ہے، اور اس طرح عورت کی ڈیش تناؤ میں آتی ہے، اور تناؤ بے حد ہونے پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ ڈیش چھوڑ دیتی ہیں، جس کی عام زبان میں ڈیش ہونا کہتے ہیں۔ ویسے ہی ڈیش ہونا لفظ مردوں کے لیے ہی مناسب ہے کیونکہ جب مرد اپنی ڈیش خارج کرتا ہے تو ڈیش ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں بہت دیر کے لیے ڈیش پرفارم کرنے کی سعادت نہیں رہتی اور ڈیش تناؤ چھوڑ دیتا ہے اور ڈیش ہو جاتا ہے، جبکہ عورت ڈیش نہیں ہوتی۔ وہ پلیچر تک پہنچتی ہے، پھر گیمبیج ایک بار نہیں کئی بار ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ حد سے زیادہ ڈیش لیتی ہے تو اس سے پانی کا ڈیش سے پریشر کے ساتھ نکلتا ہے اور عورت ڈیش کے نشے میں پاگل ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب تک عورت ڈیش نہیں ہو جاتی اس کی ڈیش میں تناؤ نہیں آئے گا اور وہ بالکل ڈیش نہیں لے گی۔ تو ناظرین، ایسی عورتوں کو ڈیش نہیں ہوتی۔ بہت سی عورتیں ہوتی ہیں جن کو ڈیش شہوت بہت کم آتی ہے، اور ایسی عورتیں شادی کے بعد خامد کو قریب نہیں آنے دیتی۔ کافی لوگوں نے کہا ہے کہ حکیم صاحب کوئی ایسا نسخہ بتائیں جس سے عورت کا جنسی ڈیش بڑھ جائے۔ تو آج آپ کو عورت کی ڈیش بڑھانے کا نسخہ بتاتا ہوں، جس کے استعمال سے عورت کا ڈیش بہت زیادہ ہو جائے گی، اور جب آپ بیوی کو ڈیش کھلائیں گے تو آپ سے ہم بستری کے لیے تیار ہو جائے گی۔ مرد اور عورت دونوں ہی اپنی ڈیش بڑھانے کے لیے یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پستہ مغز 50 گرام، چارے مغز 10 گرام، مغز بادام 70 گرام، چھوارے 70 گرام، کاجو 50 گرام، مغز اخروٹ 50 گرام، شہد خالص 300 گرام، زعفران خالص 10 گرام، اورنجل سب مغزیات اور مصری کا صفوف بنا لیں۔ پھر اس صفوف کو شہد میں مکس کر لیں، پھر زعفران مکس کر کے محفوظ کر لیں۔ نوٹ: تمام چیزوں کا ایک نمبر ہونا ضروری ہے۔ شوگر والے بھائی شہد مکس نہ کریں۔ رات کو کھانے کے بعد 1 گھنٹے بعد 2 چمچ نیم گرم دودھ سے کھائیں۔ اس سے عورت کی ڈیش ابھر آئے گی، جس سے آپ حقوق زوجیت ادا کر سکیں گے۔ دوران ڈیش یعنی ڈیش کے دنوں میں عورت کو یہ معجون نہ کھلائیں۔ جنسی ڈیش بڑھانے کے لیے ساتھ ساتھ عورت کے جسم میں ہونے والی تمام کمزوریوں کو دور کر دے گی۔ جنسی اعتبار کے علاوہ دماغی اور جسمانی طور پر بھی مضبوط ہوتا ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔